ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا نبي الله وعلى آلك وصحبه الله. سيدنا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والتعليم. ثم الرداء الحبيبة والمراد وعن علي وعن عثمان بالكرم. نہایت ہی بڑے بڑے کرام خاتمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان کرام قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا جو پایا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا بہت شکر ہے، اس کا خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اس کی بارگاہ میں خدا تبارک تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، ایمان در عادل سربراہ عطا فرما، اور موت کی طرفی پیاس کی شدت سے محفوظ فرما کر اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما کر اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما. یہ دعا کرتے رہا کریں، یاد دہانی کراتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا مانگیں.
حضرت محترم ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہفتہ وار جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے بڑے عرصہ دراز سے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت اس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اعمال اور ان کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، میں نے گزشتہ اتوار سے استقبال رمضان شریف کے حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ رمضان مبارک سے آنے سے قبل رمضان مبارک کی فضائل و مناقب بیان کرنا، رمضان مبارک کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دینا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، لوگوں کے دماغ کو اس کی طرف راغب کرنا، لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت اور کرم پیدا کرنا، یہ میرا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یعنی شعبان موسم کے آخری دنوں میں میرے آقا علیہ السلام نے ایک خوبصورت خطبہ دیا جس کو ہم اپنی بولی میں خطاب کہیں گے، واعظ کہیں گے، تقریر کہیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خوبصورت خطبہ دیا تو میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی بارگاہ میں بیان کیا اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ رمضان مبارک کے آنے تک اپنے گھر والوں کو روزانہ اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، سب کو رمضان شریف کے بارے میں بتاتے رہیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ رمضان شریف کے بارے میں بتانا یہ میرا آقا علیہ السلام کی ادا ہے۔ اپنے آپ کو، گھر والوں کو تیار کرنا میرا آقا علیہ السلام کی یہ ادا ہے، اور رمضان شریف جب آ جائے تو ملنے پر پھر مبارک دینا یہ بھی میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں نے گزشتہ گفتگو جب آغاز کیا تو اس میں آخر میں نے یہ دو باتوں پہ زور دیا تھا کہ یہ پروگرام شروع کریں۔ مثلا صبح اٹھتے ہی آپ اپنے گھر والوں کو اٹھتے آپ اگر ان کہیں بھی جناب آپ کو اطلاع پتہ ہے کیا جی الحمدللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم کیوں حدیث پاک کے لفظ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، آگے لفظ بڑے پیارے فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، یہ دو لفظ ہیں۔ اس مبارک مہینے کو یعنی عظیم اور مبارک مہینہ کہنا یہ بھی میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، یہ میرا آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادائیں ہیں۔ اور دیکھیے ہم آقا علیہ السلام کے آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں ہیں اور انہوں نے ساری زندگی اپنے آنے والے ہر عقیدت مند وہ ان کے بیت تھا یا نہ تھا، ان کے ہاں پر یہی پیغام ملتا رہا، نماز نماز نماز، روزہ، آقا علیہ السلام کی ادائیں۔ یقیناً میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، جب سے میں یہاں بیان کر رہا ہوں انہوں نے مجھے اپنی بارگاہ میں پسند کیا، قبول کیا، کہ ہماری خوش نصیبی ہے، یقیناً اس میں شک نہیں ہے۔ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ باقی معاملہ سب اپنی جگہ میں ہیں، لیکن سب سے بڑا کمال پیغام جو ہمیں یہاں سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے ارادہ اور ہم یہاں سے یہ نیت اور ہم یہ پروگرام بنا کے نکلیں کہ ہم نے ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے خوبصورت خطبہ دیا اور پھر کیا فرمایا کہ ان قریب ہمارے پاس ایک عظیم ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ خبر دینا ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام کی ایک ادا کو امتی ادا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک دن میں 10 آدمیوں کو رمضان شریف کی آمد کی خبر دیتے ہیں تو سمجھو 1000 شہیدوں کا ثواب میرے نامہ اعمال میں تو لکھ دیا گیا۔ کمال نہیں یار، مفت کی نیکیاں ہیں۔ مثلا آپ یہ سیڑھی کرتے ہیں، جب آپ دربار شریف میں آتے ہیں
تو 3-4 سیڑھی تو ہیں، بولیے. تو جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں پہلی سیڑھی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جب اگلی سیڑھی ہے اللہ اکبر. میں کہتا ہوں مفت کی نیکیاں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے گریز کریں، اپنے آپ کو بچائیں. وگرنہ قرآن کی لفظ ہیں خیرن یرا و شرن یرا، یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو جو خالق کائنات نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، وہ ہونا ہے اور ہو کر رہنا ہے. یہ تمہارے اس پر یقین ہو، اس پر پختہ یقین ہو. مگر اگر یقین نہیں ہے تو وہ جو غیب پر ہمارا ایمان ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. ہمارے مومن کی جو صفت ہے نا غیب پر، یعنی سابقہ کتابیں، سابقہ انبیاء، ان پر ایمان، پھر موت، پھر قدر، میزان، پرسرات، پھر جزا سزا کا معاملہ، دوزخ و جنت. اگر ہمارے اس پر ایمان نہیں ہے تو وہ جو مومن کی 6 صفات شروع میں بیان کی گئی ہے نا، ان میں سے ایک صفت نکل گئی، اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تھوڑی سی خوبصورت مراقہ کی ادا ہے. اب آگے بڑھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ فرمائے نا، آگے جملہ بڑا خوبصورت فرمایا یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہمارے پاس ان قریب افغان ہو رہا ہے، آ رہا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے باتیں خوبصورت کی ناشی کے حوالے سے، جبکہ ناشی کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اس خطبے کے اندر میں 2-4 باتیں کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو پہلی بات فرمائی نا، یہ فرمانے کے بعد وہ جملہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کا نام ہے شب قدر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر. جس طرح وہ آتا ہے سورۃ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور یہ جو میرے آقا علیہ السلام نے خطبے میں دہرائے کہ اس میں ایک رات آ رہی ہے. دیکھیں یہ تو آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرما دی. اب اگلی باتیں میں کرتا ہوں. اب یہاں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے مہینے کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، مسلسل لگاتار متواتر. میرے آقا علیہ السلام نے جو اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرہ کا کیا ہے، یعنی 20 روزے کو روزہ افطاری اعتکاف والی جگہ کے اندر. اگر اعتکاف میں روزہ کی افطاری نہ کر سکا تو وہ جو سنت والا اعتکاف وہ شروع نہیں ہوگا، پھر نفلی ہو جائے گا، یہ شرط ہے. اب آخری عشرہ کا آقا علیہ السلام نے مسلسل اعتکاف کیا ہے. اب اگلی بڑی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعتکاف کیوں کیا ہے. آقا علیہ السلام کی ہر ادا کے پیچھے حکمتوں کے، فوائد کے سمندر بہ رہے ہیں. وضو ہے، نماز ہے، ان پر غیروں نے بڑی بڑی ریسرچ کی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں. وضو کے اندر ایک ایک اعضاء کے دھونے پہ ریسرچ ہو چکی ہے، نماز کے پڑھنے میں ایک ایک رکن پہ ریسرچ ہو چکی ہے. پھر اس کے پیچھے سمندر بہ رہے ہیں اور ریسرچ کرنے والے خود مسلمان ہو گئے. کبھی زندگی نہیں تو اس پر ہم تفصیلاً تھوڑا گفتگو شروع کریں گے. چند ایک باتیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے تو اس میں کوئی ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، کچھ ہمارے اندر بھی مزید جذبہ اور طرف پیدا ہوگی، کوئی آپ کے اندر بھی پیدا ہوگی، تاکہ آقا علیہ السلام کے حال کے شہدادوں کی بارگاہ سے یہ خوبصورت ہمیں یہ چیزیں ملتی جائیں گی، ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا اور ہماری دلوں کے اندر ذوق پیدا ہوگا، ایک لگن پیدا ہوگی. آقا علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرنے کا دل میں ایک مزید ذوق پیدا ہوگا. میں ایک بات کر رہا تھا. اب آخری عشرہ کا میرا آقا علیہ السلام نے خوبصورت مسلسل لگاتار پوری زندگی اعتکاف کیا. اب اعتکاف کرنے میں حکمت کیا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، اہل علم نے بڑی حکمتیں بیان کی. لیکن جو میرے سامنے ایک ادنا سا طالب علم جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینہ میں ایک رات ہے، جو میں نے ابھی بیان کیا، ایک رات ہے. پھر میں سورۃ قدر کو بھی مطالعہ تلاوت کیا. ایک رات ہے، سارے خطبے کو بعد میں بیان کیا، اور جب یہ بیان کیا شہر عظیم اور شہر مبارک یہ کر کے تو پہلی بات یہ آقا علیہ السلام نے شب قدر کی کر دی. اگر شب قدر کا کوئی مقام ہے تو آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے نا. اور کیوں بیان کیا؟ اس لیے ادھر قرآن میں بیان کیا گیا، ادھر آقا علیہ السلام نے خود میں بیان کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرا امتی اس کو حاصل کرے
اور پھر صرف ایک رات ہے، ایک رات مل گئی تو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں پھر آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے اعتکاف کیوں کیا۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے شب قدر کو تلاش کیا۔ کس کو؟ شب قدر کی تلاش میں آقا علیہ السلام نے اعتکاف کیا ہے۔ یہ مین حکمت ہے، یہ مین راز ہے کہ آقا علیہ السلام نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا۔ اور ہمارا اعتکاف نور علی نور ہے۔ آج کل ہمارے اعتکاف تو کمال درجے کے اعتکاف ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جو پورے سال کی گفتگو وہ بھی اعتکاف میں، جو پورے سال کی رپورٹیں وہ بھی اعتکاف میں، جو پوری دنیا کا حادثہ کہہ کے بار بار کے ہنسنا وہ بھی اعتکاف میں۔ اس لیے اعتکاف سے جو بندہ اٹھتا ہے نا وہ نمازی بن۔ ہاں ایک آدمی نمازی تھا پہلے، وہ پہلے نمازی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ پہلے روزے دار تھا، تلاوت کرنے والا تھا، فکر والا تھا، خوف والا تھا، تیاری والا تھا، عمل تھا، وہ تو پہلے ہی تھا۔ تو جو باقی بیٹھنے والے ہیں وہ اٹھنے کے بعد کوئی دو نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی گئے، وہ مسجد کے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ حالات ہمارے اعتکاف کے۔ پھر اعتکاف میں کوئی گھر کرنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ گھر والے پرونٹے بنا کے بھیج رہے ہیں دیسی گھی کے، اور جناب وہ سوچتا کہ ہمارا جناب بچہ جو ہے نا وہ اعتکاف پر بیٹھا اور ہماری بخشش کروا رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ نہ وہ دنے بھی سنتا ہے کہ راتی بھی سنتا ہے۔ چلو دینے کا کوئی اعتراض نہیں، یہ بھی میں بات کر دوں، روزہ رکھ کے سونا یہ بھی عبادت ہے، یاد رہے گا۔ روزہ رکھ کر سونا، یہ نہ کہ صبح سو کر شام کر سوئے رہے نمازیں بھی جائیں، نہیں، روزہ رکھ کر آرام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ رات کو شب بیداری کرنا، جاگنا پھر عبادت ہے۔ میں نے سعودی عرب کا نظام دیکھا ہے، کیونکہ 2 رمضان میں نے وہاں گزارے۔ وہ کیا کرتے ہیں، رمضان میں ساری رات کام کرتے ہیں، ساری رات کام، اور صبح کام نہیں کرتے۔ صبح روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور سارا دن جناب آرام کرتے ہیں۔ تو ہمارے تو کام ختم ہی نہیں ہوتے محترم۔ بڑی میں قابل توجہ بات کر رہا ہوں۔ اعتکاف اس لیے کہ شب قدر مل جائے، اور پھر اس پر ایک اختلافات ہیں، بڑی اس پر تفصیل گفتگو ہے، کس کے ساتھ اس پر پھر پوری اہل علم نے باغ دور کی ہے، پورے سال میں بھی اس کو بیان کیا گیا، شب برات تک یہ نہیں محترم رہا ہے۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت جو ہے، اس پر اور بھی کچھ صحابہ کرام راوی ہیں کہ تاک راتوں میں شب قدر ملتی ہے۔ اور ہمارے اعتکاف والوں نے، اللہ معاف کر دیکھیں، اعتکاف اگر آپ میں سے کسی کو اعتکاف مل جائے تو اعتکاف کریں۔ اور آپ میں سے ماشاءاللہ کئی بزرگ بیٹھے ہیں کہ پنڈوں کے اندر کیا ہوتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ یعنی نقاب رکھتا تھا، اعتکاف والا نقاب چہرہ نہیں دکھاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور آج بھی ایسے پنڈوں میں اعتکاف کرتے ہیں لوگ کہ وہ چہرہ نہیں دکھاتے، اور کئی لوگ پھر بچے چھوٹے چھوٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، یہ چہرہ دیکھتے جیسے شرارتیں کرتے ہیں، پھر کسی سے بات نہیں کرنی۔ اور حکم یہ ہے، اگر اعتکاف کا اصل مطلب یہ ہے، اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کٹ جائے اور خدا سے رشتہ جڑ جائے، تو پھر آقا کی سنت کے مطابق اعتکاف کرے، تو پھر کر کے اٹھے۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ عزیز کہ وہ باعمل ہو کر ہی اٹھے گا۔ تو جو آج کل ہمارے اعتکاف ہیں وہ سب کو پتا، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، آقا علیہ السلام کی آل کے شہداؤں کا دامن پکڑ کے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم نے اعتکاف کرنا ہے۔ تو وہاں اگر تم پڑھا لکھا ہے، نہ پڑھا لکھا لکھ سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں اپنے پاس کاپی رکھ، کسی سے بات کرنے کی بجائے لکھ کر ان سے چیز مانگ، لکھ کر پیغام دے، خدا کی قسم انتظار کرنے کا لطف بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا۔ اور پھر دیکھیں ایک اور میں مسئلہ بیان کرتا جاؤں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مریض اور معتکف، یہ باتیں تو آگے آنی تھی لیکن وہ شب قدر کی بات کرتا کرتا میں اس میں داخل ہو گیا۔ مریض اور معتکف جو اعتکاف کر رہا ہے، ان کے پاس زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مریض نے نہیں کرا اور جائے نکل جائے جائے گا، تو نہ معتکف نے کرا نکل جائے یہاں سے نہیں۔ معتکف کا تعلق رب سے جڑ رہا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اگر کوئی ضروری کام ہے گھر والوں کو یا کسی دوست کو کا کاروبار چلتا ہے، کوئی نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس جائے، اجازت لے،
بس وہ جو ضروری بات ہے وہ کر کے فوراً نکلے تاکہ اس کی عبادت میں خلل نہ پڑے. تو اتقاء والے تو خود بلاتے ہیں بھی جلدی آ جاؤ جی اسی تنہائی بیٹھے رہے تو راج کے گلا کریے تو راج کے دن کمال کریے. اتقاء کا کیا فائدہ ہمیں ہو رہا. میرے پاس کسی نے پوچھا جی یہ ایک اختلافی بات ہے لیکن ضرور سامنے آ گئی اگر جی آپ کا قوالی کے بارے میں اپنا کیا موقف ہے. میں کہ یار سارے کروا رہے ہیں میرا موقف یہ ہے کہ آپ مسجد میں کروائیں. کیا آپ پریشان نہیں ہو گئے میں پتہ کیا کہہ رہی ہوں. میں نے کہا مسجد میں کروائیں قوالی میں منع کر رہا ہوں. اور مسجد میں کون کرواتا ہے تو میں کہتا ہوں مسجد میں تو کہہ رہا ہوں نبی پاک کے دور میں صحابہ کے دور میں قوالی ہوتی ہی مسجدوں کے اندر مسجد میں قوالی کروائیں نا. اگر دف کے ساتھ نہ پڑی جاتی میں مسجد میں آپ دف بجائیں اب نہیں دف کو ساتھ بچے تمام میرے پاس مسئلے آنے کیا ضرورت ہے. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ قوالی مسجد میں کرو اور دف کے ساتھ میں نعتیں بھی مسجد میں ایک محفل میں دیکھا نعت خانے کا نہیں آپ دف پر اعتراض تو نہیں کریں گے تو میں جملہ بول رہا کہ یار آپ ہمیں ان کو کھڑے کر کے نچاؤ دف کے اندر نچاؤ. میں اس طرح جملہ بول دیا اور اس نے ایسے ہی کیا. میں نیچے بیٹھا ہوا تھا اس نے جناب کیا کیا دف پڑھتا تک کھڑا ہو گیا سارا مجمع ہی کھڑا ہو گیا. اور ہمارے سنیوں کا حال کیا ہے ہم نے بعمل زندگی کی طرف جانا نہیں سارے کھڑے ہو کے سارے ناچ رہے ہیں سارے ناچ رہے ہیں. یہ ہماری محفلوں کا حال ہے. سارے رات محفل ہوئے اسے نماز بھی گئی. مجھے کوئی اہل علم نے کہا کہ یہ حال پہلے ہوتا تھا نہیں. حال یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جائیں صبح جلدی اٹھے. یہ علماء کا آپ نے بڑی علماء بیٹھے ہوں گے اہل علم بیٹھے حفصہ بیٹھے علامہ صاحب سے پوچھیں یہ حدیث کا لفظ ہے جلدی سوئیں اور جلدی مخالفت ہوئی تو ہمارے حالات کیا ہوں گے. اور جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لے وہ ساری رات کی عبادت بھی ہے. تو اگر محفل کبھی کبھار کرنی ہے تو کچھ فرق کو جلدی ختم کریں تاکہ ہم فجر کی نماز پڑھ لیں. تو میں بات اور کر رہا تھا یہ بھی وہ میرے پر اعتراض نہ کر دیں کہ آج کل ہمارا اتقاف یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جناب ٹی وی چل رہے ہیں مسجدوں کے اندر. میں کیا کروں تو آپ جو مسجد اب جو ٹی وی چلے گا اس میں تصویر نہیں آئے گی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ ڈراموں کے اندر بڑی تبلیغ ہے ڈراموں میں بڑی نصیحت ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ڈراموں کے اندر جس میں گانا گونا نہیں ہے جی. میں کہ میری بات بھی سن لا. کہنے کیا یہ پیغام ہے آپ کی بڑی خصوصی. کہنے کہ میں کہ میری ایسا سن لو. میں کہا خدا کی قسم قرآن سے بڑھ کے نصیحتوں کا کوئی خزانہ نہیں کوئی. آئے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. رب نے خود فرمایا ہے کہ یہ میرا قرآن نصیحتوں کا خزانہ ہے نصیحتوں کا سٹور ہے. اگر نبی کی اداؤں میں نبی کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں تابعین کی زندگی میں اولیاء کی زندگی میں اگر نصیحت نہیں رہی تو پھر زانیوں کو شرابیوں کو بدبختوں کو ان کو دیکھو پھر ان کے ڈرامے کو اللہ کے بندوں کو روز کرو. ڈراموں کے اندر سارا کچھ رہ گیا نہیں محترم. ہاں قرآن سے تعلق جو اہل علم کے پاس آ اللہ والوں کے پاس آ. خدا کی عزت کی قسم جو یہاں سے پیغام ملنا ہے وہ ڈراموں سے نہیں ملنا وہ ڈراموں سے نہیں ملنا محترم. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ تصویر آ رہی ہے وہاں اللہ کے بندوں یہ معاملات ہم پورا سال کر لیں گے کرتے رہیں گے. وہ 10 دن جس طرح اعتکاف کرنے کا اصل حق ہے وہ حق ادا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایک رات ہے جو شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو عام میں سے جو اعتکاف کرے میں عرض کر رہا ہوں اعتکاف کرنا ہے تو پھر کرنے کا حق ادا کریں. اگر تم اس پر رات میں نہیں جاگ سکتے تو 21 23 25 27 اور 29 تاک راتوں میں ساری رات جاگیں. یقیناً انہی راتوں میں کوئی نہ کوئی رات ہے. تو رات مل گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور آخری جملہ کہ منفی باقی باتیں چلاتے رہیں گے. اگلا جملہ میرا آقا علیہ السلام پیارا فرمایا جو میرے باتیں ان کو یاد رکھنا. اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ کر دیا. 70 گنا اضافہ کیا ہے. اکیلا نماز پڑھے تو 1 نماز بعد نماز پڑھے تو 27 نماز. ٹھیک ہے جی. مسواک کے ساتھ پڑھے تو 70 نمازیں. دستار کے ساتھ پڑھے تو 140 نمازیں. ٹھیک ہے جی. تو 140 کو رمضان میں 70 میں ضرب دے دے کتنا نفع ہے محترم.
تو دنیا کے لیے سوچتا ہے کہ مجھے ادھر سے مل جائے، مجھے ادھر سے مل جائے۔ اللہ کے بندو میں روکتا نہیں، کماؤ، اربوں خربوں کماؤ، لیکن جب نیکیوں کا سیزن آ جائے، آقا علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا کہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امتیوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کیا ہے تو یہ حسرت کریں کہ پورا سال رمضان ہی رہے، پورا سال رمضان رہے۔ ایک نیکی میں 70 گنا اضافہ ہے۔ اور اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے کہ قیامت کے دن اگر ایک رکعت ضائع، مثلا ہم نے فجر کی نماز پڑھی، 2 فرض پڑھے، اگر ایک فرض قبول ہو گیا اور ایک فرض ضائع اگر قبول ہوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا 70 رکعت لا، ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے 70 رکعت۔ تو رمضان شریف کے اندر قربان جائیں، ہر یعنی نیکی میں 70 گنا اضافہ۔ تو پھر آج ابھی سے تیاری کرو، ماشاءاللہ تیار کر دو اپنے آپ کو، نمازی بناؤ۔ پھر رمضان شریف کے اندر ایک نفل 70 کے برابر، ایک فرض چلو میں کہ ایک نفل 70 کے برابر، ایک فرض 70 کے برابر۔ تو آپ فرضوں کی گنتی کریں، ایک ایک فرض جب 70 کے برابر ہوگا، نفل بھی 70 کے برابر ہوگا، پھر اشراق، چاش، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد، تہجد، خدا کے قسم دوستو ابھی سے تیاری کرو۔ آقا علیہ السلام حضرت سلمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی پاک علیہ السلام اپنی تہمت مبارک کو پیچھے سے گرا ڈال لیتے، یہ باپے پیچھے گنڈ نہیں باندھے، پیچھوں آج جو چادر بنی دیئے، یہ میرا آقا کی سنت ہے۔ اور جو رات کو چادریں باندھ کے سوتے ہو نا، پیچھے سے گن ڈالیا کرو، اس نیت سے کہ یہ میرا آقا کی سنت ہے۔ رمضان میں گن ڈالو گے تو 100 شہیدوں کو 100 سے 70 سے ضرب دے دو۔ یار میں کیا آپ کو بتاؤں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ چلتی رہے گی، چند ایک باتیں جو کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔